أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج ہمارا عنوان ہے قرآن اور ختم نبوت۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت میں آپ کے سامنے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ ہے انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، فرمایا میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آج کے عنوانات ہیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کب سے ہے، ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ملک پاکستان کا قانون، اور آخر میں 30 دجال کے عنوان سے نبی کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ نے ان کی خبر دی ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ رجال کا اطلاق رجال رجل کی جمع ہے، اور رجل کا اطلاق ہوتا ہے مرد پر، یعنی بالغ آدمی پر۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول کے مطابق 3 بیٹے ہوئے اور تینوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور آپ کی صاحبزادیاں 4 موجود تھیں، جن میں سے 3 کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال ہوا، اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے رحلت فرما جانے کے تقریباً 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس لیے یہاں پر خاص طور پہ رجال کا ذکر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ بھی یہاں ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہاں جو ولد کی نسبت کی گئی ہے یہ نسبی ہے، نسب کے اعتبار سے کسی کے والد نہیں ہیں، باقی روحانی اعتبار سے تو آپ تمام امت کے بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے آپ والد ہیں۔ اور خود قرآن نے بھی کہا نبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یہ مومنین کو اپنی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، یعنی ایمان کا معیار یہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے اپنے والدین سے، اپنے آل اولاد سے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر۔ یہ تو بہرحال ایمان کا معیار ہے۔ یہاں اس آیت کے تحت اس عنوان میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرنی ہے، ختم نبوت کب سے ہے اس کی وضاحت کرنی ہے اس آیت میں۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، ظاہر ختم نبوت تو اسی وقت سے سلسلہ شروع ہو گیا جب آپ نے بیان فرما دیا کئی احادیث نبویہ میں کہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک محل ہے، محل تعمیر ہو چکا، اس میں بس ایک اینٹ باقی ہے، فرمایا میں وہ اینٹ ہوں
جسے لگا کر اس محل کی تعمیر کو مکمل کر دیا گیا ہے، اب اس کے بعد اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہاں فرمایا 30 دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر کما قال، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا، غالباً جب جنگ تبوک میں آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے تھے بچوں کے پاس اور عورتوں کے پاس، تو حضرت علی ظاہر ہے شیر خدا، میدان جنگ میں لڑنے والے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن اتنی بات طے ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو وہاں بھی آپ نے اس چیز کی نفی فرما دی کہ میرے بعد قیامت تو کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں خاتم کا معنی کیا ہے۔ خاتم کا معنی تو عام طور پر مہر سے کیا جاتا ہے، بلکہ قرآن میں اگر آپ کہیں بھی دیکھیں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں بھی مہر ہے، ختامہ مسک، وہاں بھی اس کا معنی مہر ہے۔ تو یہاں خاتم النبیین میں اس کا معنی ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ نبیوں میں سے آخری ہیں؟ تو یاد رکھیے آخری پیغمبر ہونے کا جو معنی ہے وہ صرف اس آیت پر اس کا دار و مدار نہیں ہے، اور کئی روایات سے ثابت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ لیکن یہاں اس آیت میں بھی اگر غور کیا جائے تو اس آیت سے بھی ختم نبوت کا معنی ثابت ہوتا ہے، اگر اس کا معنی مہر بھی کر لیا جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آیت مبارکہ میں خاتم کا معنی مہر بھی کر لیا جائے، تب بھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ مہر جب کسی چیز پر لگتی ہے، مثلاً کوئی بھی چیز جب آپ پیک کرتے ہیں، پیک ہونے کے بعد جب اس پر مہر لگتی ہے تو مہر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز اس سے باہر ہے وہ اب اس کے اندر نہیں جا سکتی، اور جو چیز اس کے اندر ہے وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مہر کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، مہر لگانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں جب مہر لگا دی گئی، نبیوں میں سے مہر لگانے والے ہیں، اگر یہ معنی بھی کر لیا جائے تب بھی اس کا یہی مفہوم نکلتا ہے کہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ باقی اس آیت کے تناظر میں ایک اور اس کا پس منظر بھی آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے ریتی رواج کے مطابق ایک غلام کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، جن کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ واحد صحابی رسول ہیں جن کا قرآن نے باقاعدہ نام ذکر فرمایا ہے۔ تو جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کا اپنی ایک عزیزہ کے ساتھ، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا، لیکن وہ چونکہ غلام اور وہ سیدہ، آپس میں سلسلہ چلا نہیں، اور ظاہر ہے اللہ یہ باتیں جانتے تھے، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ اب آپ پریشان کہ بھائی پہلے ہی لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھ رہے، میرے نبوت کے دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میری دعوت قبول نہیں کر رہے۔ اب مشرکین مکہ کے ہاں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اسے حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا، نہ اسے کوئی پردے کا اہتمام، نہ کوئی وراثت میں بھی اس کو حصہ ملتا، ہر ایک وہی اس کا حق ہوتا جو نسبی بیٹے کا ہوتا ہے۔ لیکن
چونکہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لاتے ہی اس لیے ہیں تاکہ ایسی تمام بری رسم و رواج کو اور غلط عقائد و نظریات کو ختم کر دیں۔ آگے سورۃ الاحزاب میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کے دو دل ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ غلط ہے۔ اسی طرح جن سے تم زہار کرتے ہو، مشرکین مکہ زہار کو طلاق سے زیادہ سخت سمجھتے تھے، تو فرمایا جن سے تم زہار کرتے ہو اپنی بیویوں سے، تو محض کہنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، یعنی ان کا اپنے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کے لیے ان سے نکاح کرنا درست ہے۔ بہرحال مختصر عرض یہ ہے، اس وقت مختصر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ سے جب انہوں نے طلاق دے دی تو ان سے نکاح فرما لیا۔ تو اب اس زمانے میں لوگ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی ان کا بیٹا سمجھ کر زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لہٰذا انہیں زید بن محمد کہنے کے بجائے ان کے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے زید بن حارثہ کہا جائے۔ یہ تو آیات اور احادیث نبویہ میں نے چند ذکر کی ہیں جن سے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں تو صرف جو جنگ یمامہ ہے، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اس نے بلکہ آپ سے بھی یہ گزارش کی تھی، درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ یہ وصیت کر دیں کہ آپ کے جانے کے بعد میں پیغمبر ہوں گا۔ آپ نے فرمایا بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ چلو یوں کرتے ہیں کہ عرب کے آپ نبی اور عجم کا میں نبی، یعنی کچھ علاقہ آپ لے لیں کچھ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے اس کے خلاف بہرحال محاذ قائم کیا اور اسے جا کر لڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جنگ یمامہ میں تقریباً روایات میں آتا ہے 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا 1200 صحابہ، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دورے نبوت کو دیکھا جائے، 10 سالہ مدنی زندگی جس میں آپ نے جہاد کیا، اور 13 سالہ مکی زندگی جس میں صبر اور شکر کا اور معاف اور درگزر کرنے کا حکم تھا، ان 23 سالوں میں تقریباً اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے جتنے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ میرے خیال سے تو اتنا حوالہ ان کا کافی ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ۔ آگے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ملک پاکستان کا قانون تو اگر دیکھا جائے تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ آئین میں اتنا یہ تو لکھ دیا گیا کہ ملک پاکستان میں اس مملکت خداداد میں کوئی قانون کتاب اللہ کے خلاف نہیں بنے گا، اس میں حاکم کوئی نہیں ہوگا، بلکہ حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہوگی، باقی سب یعنی نظام چلانے کے لیے ہوں گے۔ لیکن یہ باتیں کتابوں کی حد تک ہیں، آئین کی حد تک ہیں، عمل کے میدان میں اگر دیکھیں تو سارا اس کے اپوزٹ ہے مسئلہ۔ تو اسی طرح گستاخ نبی کے لیے قوانین تو موجود ہیں 295 سی کے عنوان سے، جس میں جو ہے
اس کی سزا موت ڈکلیئر کی گئی ہے، لیکن ان کی پشت پناہی کرنے والے بھی ہمارے ہیں، ان کو تحفظ دینے والے اور ان کو بیرون ممالک بھیجنے والے وہ بھی ہمارے ہیں۔ تو یاد رکھیے قانون تو موجود ہے کہ جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، مقدس شخصیات کے حوالے سے، تو اس کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کو ہماری حکومت کو لاگو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، یعنی ایپلیمنٹ نہیں ہے، قانون کا نفاذ نہیں ہے، ہر کوئی اپنا من چاہی زندگی گزار رہا ہے اور کوئی قانون نہیں ہے پوچھنے والا۔ تو بہرحال اس پر گرفت کی ضرورت ہے اور ان قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پہلے ذکر کی، فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، ہر ایک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور یاد رکھو وہ جھوٹے ہیں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ ان جھوٹے دجالوں میں سے ایک دجال مرزا قادیانی بھی ہے، اور آج بہت زیادہ ان کی دعوت و تبلیغ کا کام بالخصوص ملک پاکستان میں جاری ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان تو کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کی مصنوعات ہیں کیا۔ وہ اپنی ہی فرنچائز پر ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس طرح کی آیات لکھ دیتے ہیں جس سے مسلمان بھولے بھالے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے قادیانیوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم مانتے ہیں، اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی پر نبوت کو ختم مانتے ہیں۔ حالانکہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا، ان کے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، واضح فرامین اس پر موجود ہیں، لیکن انہوں نے ذلی بروزی کی کوئی اصطلاح شروع کی، کچھ مہر لگانے کا معنی کر کے کہ جس پر مہر لگے گی وہ پیغمبر بنے گا۔ بہرحال یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے مرزا قادیانی کا، لیکن یہاں بتانا یہ مقصود ہے ان کی چال بازیاں۔ وہ آپ کے سامنے کلمہ بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن محمد سے مراد وہ اپنا مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ پھر ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کے سامنے ایسی آیات تلاوت کرتے ہیں جس میں فرمایا کہ آپ عرب کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ عرب کے لیے تھے اور ہندوستان کے لیے مرزا قادیانی آیا تھا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس سے ہمارے مسلمان کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں، ان سے رابطے میں رہیں، جب بھی دین کا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا ہو، دین کا کوئی معاملہ ہم نے دیکھنا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے علماء سے پوچھیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔